السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں فرخ نواز بھٹی۔ سیاسی لوگ پروگرام میں اسلام آباد سے جو اپڈیٹس ہیں، میں اس حوالے سے آپ سے جو ہے وہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں وہاں پر مقابلہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہاں تمام پارٹیوں کے اس وقت امیدوار جو ہیں وہ موجود ہیں، جس میں جماعت اسلامی نے بھی اپنے امیدوار جو ہیں وہ دیے ہیں، اور جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہے وہ میاں اسلم جو ہے ان کی پوزیشن جو ہے وہ قدرے تھوڑی بہتر نظر آتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اپنا یہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹر طارق فضل سابق وزیر مملکت ہیں، مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ اہم رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ شعیب شاہین جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی جانب سے امیدوار ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس نشان تو کوئی نہیں، تو ان کا نشان جو ہے وہ ایک آزاد نشان ہے، وہ ہے فاختہ کا نشان۔ اسی طرح شیر کا نشان جو ہے وہ طارق فضل کا ہے، اور گھڑیال جو ہے وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر انڈیپینڈنٹ جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ترازو کا نشان جو ہے وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ میاں اسلم کا ہے۔ تو یہ 3-4 جو ہے مین ان سیٹوں پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے ہم اگر دیگر حلقوں میں دیکھیں تو انجم عقیل کا حلقہ جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ انجم عقیل کے حلقے میں جو ہے وہ عمر مغل ہیں، جو مختلف مقدمات کا جن کو سامنا ہے، اور وہ اس وقت دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عامر مغل کی کمپین جو ہے اس کا بیٹا کر رہا ہے، یا پھر پارٹی کے ورکرز جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس حلقے میں جو ہے وہ دیگر پارٹیاں جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اس میں خاص طور پر جو ہے وہ اگر ہم ذکر کریں تو جماعت اسلامی نے بھی وہاں پہ اپنا امیدوار جو ہے وہ کھڑا کیا ہے۔ کہیں نہ کہیں ایک آدھی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جماعت جو ہے وہ بھی لڑ رہی ہے اسی حلقے میں جہاں شعیب شاہین انتخابات میں حصہ لے رہا ہے۔ سید سبط الحسن جو ہیں یہ سید نیر بخاری کے بھائی ہیں، اور اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے ان کے امیدوار دیگر حلقوں میں بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ راجہ عمران اشرف ہے، وہاں سے وہ انتخابات میں حصہ لے رہا ہے۔ یعنی اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو تمام پارٹیوں کی نمائندگی جو ہے وہ نہ صرف موجود ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام آباد کی جانب جو ہے وہ نظریں اس لیے بھی ہیں کہ شہر اقتدار جو ہے وہاں کیا فیصلہ جو ہے وہ آتا ہے، اور کون انتخابات میں جو ہے وہ جیت حاصل کرتا ہے۔ اسلام آباد کا لٹریسی ریٹ بھی جو ہے وہ نسبتاً بہتر ہے، اور کل کا دن بہرحال بڑا اہم ہے۔ کل کا دن دیکھیں گے کہ اگر تو جو نوجوان ووٹرز ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بڑی تعداد میں نکل آتے ہیں تو پھر شاید جو ہے وہ رزلٹ توقع سے جو ہے وہ مختلف ہو، جس طرح کے سوچے بیٹھے ہیں پی ایم ایل این خاص طور پر، جس کو زیادہ وہم ہے کہ میں بالکل جو ہے وہ وزیر اعظم بنا بیٹھا ہوں۔ مریم سمجھ رہی ہے کہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گی، تو ظاہر ہے بلاول بھی اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے، اس کی بھی ہے کہ بھی 60 سیٹیں تو ہم گھر سے لے کے آ رہے ہیں، تو ہمارا بھی ہے کہ جی ہم بھی جو ہے وہ وفاق میں حکومت بنائیں گے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ عمران خان جو ہے انہوں نے جیل سے جو پیغام بھجوایا ہے، اور تصویر بھی ان کی وائرل ہوئی ہے، اس میں انہوں نے اپنی بہن جو ہے انہوں نے بھی کہا ہے، اور علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان یہ کہتا ہے کہ 8 فروری کو لوگ نکلیں اور خوف کے بت جو ہیں وہ توڑیں، اور پی ٹی آئی کے نامزد کردہ امیدوار جو آزاد امیدوار ہیں ان کو ووٹ کریں۔ کے پی کے کی بھی پوزیشن جو ہے وہ کافی چارجڈ ہے، اور زیادہ تر جو سرویز ہیں وہ یہی آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کر لیں گے، اور اس میں جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کل کے انتخابات کا کیا ماحول بنتا ہے۔ اور انتخابی حوالے سے جو ہے وہ تمام پارٹیاں اپنے اپنے پتے جو ہے وہ سنبھال کے رکھے بیٹھی ہیں، کیونکہ الیکشن ڈے ایک طرف اور انتخابی جو کمپین ہے وہ ایک طرف جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اپنے انتخابات میں کون جو ہے وہ آئندہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر جو ہے وہ براجمان ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ ہے کہ اگر صاف اور شفاف انتخابات جو کہ پاکستان میں ایک خواب ہی رہے ہیں، زیادہ تر انتخابات پر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں،
اگر انتخابات جو ہیں وہ شفاف ہوتے ہیں یا کسی حد تک آپ کہہ لیں شفاف ہوتے ہیں تو نتائج مختلف ہو سکتے ہیں، کیونکہ عوامی جو رائے ہے اس وقت وہ پی ٹی آئی کو بہرحال ایک ایج ہے کہ اس کے جو آزاد امیدوار ہیں لوگوں نے ان کے نام بھی جو ہیں وہ یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاق اور پنجاب کے اندر جو پنجاب فیصلہ کرے گا، پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب کے اندر جو ہے کیا پی ایم ایل این اتنی سیٹیں حاصل کر سکے گی جتنا وہ سوچ رہے ہیں کہ اتنی سیٹیں تو ہماری جیب میں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ اب پنجاب کے لوگوں کے اوپر بھی ایک امتحان ہے کہ پنجاب کے حوالے سے ہمیشہ کے پی کے جو ہے اور دیگر صوبوں کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ سو جاتا ہے، پنجاب نہیں جاگ رہا ہوتا، پنجاب ہمیشہ جیتنے والے کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اب پنجاب کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ جیتنے والوں کے ساتھ جاتے ہیں یا پھر وہ اپنی مرضی سے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کو ان تمام تر سہولیات کے باوجود بھی کامیابی نہیں ملتی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ مسلم لیگ نون کی اگر مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ برآمد نہیں ہوتے جس کی وہ توقع لگائے بیٹھی ہے، یعنی نواز شریف جو ہے وہ آلموسٹ وزارت عظمیٰ کا قلم دام سنبھالنے کے لیے اپنے تمام تر جو ہیں وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ تیاریاں وہ مکمل کیے بیٹھا ہے، اور ایسی صورت میں کوئی رزلٹ ایسے آ جاتے ہیں جو ان کی توقع کے خلاف ہوں تو پھر کیا بنے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس حوالے سے فیصلہ تو بہرحال عوام نے کرنا ہے۔ لیکن پنجاب کے بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں سے مسلم لیگ نون کی پوزیشن جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنا مسلم لیگ نون کو وہم ہے کہ میں وہاں سے بھی جیت جاؤں گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں لاہور کی تو لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا جو حلقہ ہے وہاں بہت ٹف ٹائم ملے گا۔ مسلم لیگ نواز کسی جو ہے وہ خوش فہمی میں نہ رہے۔ اسی طرح دیگر جو حلقے ہیں، جس طرح نواز شریف کا اپنا حلقہ ہے اور مریم نواز کے جس حلقے میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہاں پر، تو اگر یہ بڑی سیٹوں سے بڑے بڑے برج الٹ جاتے ہیں، کوئی اپسیٹ آتا ہے تو اس کا پھر کیا رد عمل آئے گا۔ اور اگر ہم سینٹرل پنجاب کی بات کریں تو اس میں بھی کافی اچھے کینڈیڈیٹس دیے ہیں، نون نے بھی، دیگر جماعتوں نے بھی، البتہ سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی اس طرح کو بڑے کینڈیڈیٹ نہیں دے سکی۔ ندیم افضل چاند والا حلقہ ہے، اس کی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم حافظ آباد کی بات کریں، وہاں پیپلز پارٹی کے پاس اس طرح کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نہیں ہے، وہاں پر بھی کافی سخت مقابلہ کا جو ہے وہ امکان ہے کہ کافی مقابلہ جو ہے وہ آپس میں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ 1-on-1 مقابلہ جو ہے وہ کافی ہوگا، اور اس میں بھی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا میچ پڑے گا، اور ڈیپینڈ کرتا ہے 8 فروری کو کہ لوگ کتنی تعداد میں نکلتے ہیں۔ اور اگر لوگ 60 سے 70% نکل آئے تو پھر طریق انصاف کو قومی اسمبلی میں جانے سے اور پنجاب اسمبلی میں جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اور جیتنے کے بعد جو کسی خوش فہمی کا شکار ہیں کہ جیتنے کے بعد یہ لوگوں کی خرید و فروخت بڑے تعداد پر ہو جائے گی، 2-4 کی تو میں بات نہیں کرتا، لیکن جو اس مشکل صورتحال میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کبھی بھی پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں پھر عوام میں جانا ہے۔ لہٰذا کل کا دن جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ جاتی عمرہ کے لاڈلے شہزادے کو اقتدار ملتا ہے یا پھر عوام جو ہے وہ ان کا یہ خواب چکنا چور کر دیتی ہے۔ یہ کل کا دن ہی بہرحال فیصلہ کرے گا، اور اس میں جو عام لوگوں کی رائے ہے وہ بڑی اہم ہے۔ عام لوگوں کی اکثریت جو ہے، اگر ہم ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے کہا جائے نا ووٹ کس کو دینا ہے تو وہ کہتے ہیں قیدی نمبر 804۔ ووٹ کس کو دینا ہے؟ وہ جو جیل میں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ کیا صرف باتیں ہی کر رہے ہیں یا عملاً وہ ثابت بھی کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کی جماعت کے ساتھ ہیں۔ یہ تو بہرحال کل کا دن اور کل کا رزلٹ ہی فیصلہ کرے گا۔ پروگرام سیاسی لوگ سے فرخ نواز بھٹی کو اجازت دیجیے گا۔ اب اس انتخابی عمل کے
دوران اور اس کے بعد جو تبصرے آئیں گے اس پر آپ کے ساتھ پھر بات ہوگی۔ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔